This Ramadan transmission is brought to you by Galitos Chicken. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین کرام، ہمارا پروگرام ہے اے ایمان والو۔ اس پروگرام میں بات ہوتی ہے ان آیات پر، ہم ان آیات کی تفسیر سنتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جن آیات میں اپنے بندوں سے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب فرمایا ہے، آج ہم نے انتخاب کیا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 136 کا۔ اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں کیا ارشاد فرما رہا ہے، آئیے سب سے پہلے تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اے ایمان والو، ایمان رکھو اللہ اور اللہ کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اپنے ان رسول پر اتاری اور اس کتاب پر جو پہلے اتاری، اور جو نہ مانے اللہ اور اس کے فرشتوں اور کتابوں اور رسولوں اور قیامت کو تو وہ ضرور دور کی گمراہی میں پڑا۔ محترم ناظرین کرام، آپ نے اس آیت کے مضامین سے اندازہ لگا لیا کہ اس آیت مبارکہ میں ایمان پر ثابت قدمی کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے اور دین کی جو بنیادی چیزیں ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے تحت کن 3 نکات پر ہم گفتگو کریں گے، آئیے ان کی فہرست ملاحظہ کرتے ہیں۔ جو مسلمان ہیں ان کو ایمان پر ثابت قدم رہنے کا حکم دیا گیا ہے، اور کفر کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ جو ایمان لانے کے لیے جن جن باتوں اجمالی یا تفصیلی طور پر اقرار ضروری ہے ان کا بیان کیا گیا ہے۔ ضروریات دین کے انکار سے کفر لازم آتا ہے، اس بات کو بیان کیا گیا ہے۔ محترم ناظرین کرام، بظاہر تو آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ آج کا جو موضوع ہے ایک عمومی موضوع ہے، اور جب ہم سب صاحب ایمان ہیں تو پھر ایمان پر استقامت اس موضوع پر بات کرنے کی کیا حاجت ہے؟ جناب، یہ بھی ایک بڑا ہی اہم موضوع ہے۔ محترم ناظرین کرام، ہمارے پاس جتنی دولت، جتنا سرمایہ، جتنا خزانہ ہے، اس سب میں سب سے قیمتی خزانہ ہے ہمارے ایمان کا خزانہ۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہمیں اس اسلوب پر غور کرنا چاہیے کہ اگر کسی کی آنکھیں نہیں، اندھا ہے، تو کیا کبھی اس اندھے کو کوئی یہ کہے گا کہ بد نگاہی نہ کرو، اپنی آنکھوں کا درست استعمال کرو؟ اندھے کو آنکھوں کے حوالے سے کوئی حکم نہیں دیا جاتا۔ اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں پہلے یہ ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اور پھر فرمایا آمینو، اے ایمان والو ایمان پر ثابت قدم رہو۔ اگر ایمان آنے کے بعد چلا نہ جاتا تو یہ کیوں کہا جاتا کہ جناب ایمان پر ثابت قدم رہو؟ اب ایمان پر ثابت قدم رہنا کیا کہلاتا ہے؟ فرمایا گیا آمینو باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے حبیب علیہ السلام پر نازل فرمائی، والکتاب الذی انزل من قبل، اور وہ کتابیں جو اس سے قبل حضرات انبیاء علیہ السلام پر نازل کی گئیں۔ دراصل ایمان کے حوالے سے 2 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک ہوتا ہے ایمان مجمل، جب کوئی نو مسلم اسلام قبول کرتا ہے تو صرف کلمہ پڑھایا جاتا ہے، اور جو بھی اس کا مذہب ہوتا ہے اس مذہب کے تعلق سے وہ بیزاری ظاہر کرتا ہوا
دین اسلام کے دو بنیادی عقیدوں کا اقرار کرتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک سمجھتا ہوں، ایک سمجھتا ہوں، معبود سمجھتا ہوں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور اس کے بندے ہیں۔ یعنی توحید اور رسالت، اس پر ایمان لا کر وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ لیکن اسلام میں ایمانیات کے تعلق سے مزید بھی چیزیں ہیں، ان چیزوں کا سیکھنا کہلاتا ہے ایمان مفصل۔ تو اس آیت مبارکہ میں ایمان مفصل کو بیان کیا گیا ہے۔ دوسرے الفاظ میں علماء ان چیزوں کو کہتے ہیں ضروریات دین، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک پر ایمان لانا، اس کے ساتھ ساتھ جو سابقہ کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں، یہ یقین رکھنا کہ وہ کتابیں اللہ رب العزت نے نازل فرمائیں، اگرچہ کہ وہ کتابیں آج محرف ہو چکی ہیں۔ لوگوں نے، یہود نے توریت کو محرف کر دیا ہے، نصارہ نے انجیل کو محرف کر دیا ہے، لیکن ہمارا یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام پر توریت نازل فرمائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی، اور جو سابقہ انبیاء علیہ السلام کے متعلق ہمیں خبر دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسول بھیجے، وہ حق پر تھے، یہ یقین رکھنا ضروری ہے، اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو ضروریات دین کے کئی شاخیں ہیں اور کئی ایسی چیزیں ہیں جن کو ملا کر ضروریات دین کا جو نصاب ہے وہ پورا ہوتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں ضروریات دین کا بیان کیا جا رہا ہے کہ ایمان مکمل کرنے کے لیے ان سب چیزوں کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے، اور تا دم حیات ان سب چیزوں کا عقیدہ باقی رکھنا ضروری ہے، یہی ایمان پر ثابت قدمی ہوتی ہے۔ فرمایا گیا وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ، جو شخص اللہ تعالیٰ کا انکار کرے، وَمَلَائِكَتِهِ اس کے ملائکہ کا انکار کرے، ملائکہ پر بھی ایمان لانا ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے فرشتے ہیں، وہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، خیر تو ان کے اوصاف ہیں، لیکن فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اس کا اعتقاد رکھنا بھی ضروری ہے، اور اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ، جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرے، ملائکہ کا انکار کرے، وَكُتُبِهِ کتب جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی ہیں ان کا انکار کرے، وَرُسُلِهِ انبیاء علیہ السلام میں سے کسی کا انکار کرے۔ یعنی دین اسلام کی تعلیمات کا کیا اعلیٰ حسن ہے کہ نہ صرف یہ کہ نبی اکرم علیہ السلام کی تعظیم و تکریم کرنی ہے، حضور اکرم علیہ السلام پر ایمان لانا ہے، حضور اکرم علیہ السلام پر ایمان اس حیثیت سے لانا ہے آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، آپ جو شریعت لے کر آئے ہیں ہم اس کے پابند ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو انبیاء سابقین ہیں ان کی شخصیات کو معظم سمجھنا، مکرم سمجھنا، قابل تعظیم سمجھنا، اور ان انبیاء سابقین کے بارے میں یہ یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو، رسول کو بھیجا ہے۔ بہت سارے تو وہ ہیں جن کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا، ہم ان کے اسما سے واقف ہیں، ان کے ناموں سے واقف ہیں، ان کے قصے قرآن کریم فرقان حمید نے بیان کیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پیغمبر اور رسول مبعوث فرمائے ان سب پر اجمالی طور پر یہ ایمان رکھنا ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تھے، برحق تھے، اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے، یہ ایمان رکھنا ضروری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، Enjoy Galito's flame-grilled halal chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. سیاست سے تجارت تک، سب سے پہلے گھبرانا نہیں، تعلیم سے معیشت تک، آپ کے جیب پہ ڈاکہ ڈالنا جانتے ہیں، صحت سے صنعت تک، چور گھر میں آ چکا ہے جناب اسپیکر، حکومتی ایوانوں سے چائے خانوں تک، کوئی نہیں بچ پائے گا تکرار سے۔ کون، کب، کیسے، کیوں جیسے سوال بنتے ہیں موضوع پروگرام تکرار میں۔ دیکھتے رہیے تکرار، کینیڈا سے براہ راست سمینہ جبین کے ساتھ، منڈے ٹو فرائیڈے، صرف آواز انٹرٹینمنٹ پر۔ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ جامعۃ المدینہ
جس کی تقریباً 891 برانچز دنیا کے کئی ممالک میں قائم ہیں۔ کم و بیش 67,000 اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں بغیر کسی فیس کے عالم اور عالمہ کورس کر رہے ہیں۔ ان میں ہزاروں وہ ہیں جن کی اکوموڈیشن، کھانا پینا دعوت اسلامی کے ذمے ہے۔ آپ بھی ڈونیشنز کے ذریعے اس شعبے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں۔ آپ کے چندے یعنی ڈونیشن کو کسی بھی جائز دینی، اصلاحی، فلاحی، روحانی، خیر خواہی اور بھلائی کے کام میں خرچ کیا جا سکتا ہے۔ جی ٹی اے کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ٹی وی چینل آواز انٹرٹینمنٹ کے ساتھ مل کر بنائے آپ کے بزنس کو اور بھی بہتر۔ ہم آپ کے کمپنی یا بزنس کو ایک انوکھے انداز میں پیش کریں گے جس سے آپ کے بزنس میں اور زیادہ اضافہ ہوگا۔ ہمارے فیس بک، یوٹیوب اور ویب سائٹ کو روزانہ لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں۔ ہمارے پاس ہر کسی کے ایڈورٹائزمنٹ کی ضرورت کے حساب سے پیکج اویلیبل ہیں۔ آج ہی 4167869809 پر کال کریں اور اپنا ایڈورٹائزمنٹ بک کرائیں۔ آواز انٹرٹینمنٹ، آواز آپ کی، چینل ہمارا، جڑیے ہم سے۔ آواز انٹرٹینمنٹ کینیڈا کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا اردو ہندی ٹی وی چینل اب دستیاب ہے سیٹلائٹ اور کیبل پر۔ انڈیا، پاکستان، سعودی عرب، یونائٹڈ عرب امارات، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یونائٹڈ کنگڈم اور کئی سارے ممالکوں میں دستیاب۔ دنیا کے کونے کونے میں پہنچے گی آپ کی آواز، صرف اور صرف آواز انٹرٹینمنٹ کے ساتھ۔ Enjoy Galito's Flame Grilled Halal Chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. This Ramadan transmission is brought to you by Galitos Chicken. يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والوں، فرمایا گیا والیوم الآخر، جو قیامت کے دن کا انکار کرے تو ایسا شخص کفر کی گہرائیوں میں گرتا چلا جاتا ہے۔ قیامت کے دن کا اقرار کرنا، یقین رکھنا، اس پر ایمان لانا، یہ بھی صاحب ایمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اللہ رب العزت سورہ فاتحہ میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللہ تعالیٰ رحمان رحیم، کون؟ جو فیصلے کے دن کا مالک ہے۔ تو قیامت کا دن برپا ہوگا، مردے اٹھائے جائیں گے، قیامت کا دن قائم ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، یہ نظریہ ایمان بالقیامہ ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے توحید کا عقیدہ رکھنے، رسالت پر ایمان لانے، انبیاء سابقین پر ایمان لانے، نبی اکرم علیہ السلام پر ایمان لانے، قرآن کریم پر ایمان لانے، جو سابقہ کتب ہیں ان پر ایمان لانے، فرشتوں پر ایمان لانے، قیامت کے دن پر ایمان لانے کو بیان کیا، اور یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنو آمنو، اے ایمان والو، ایمانیات کے تعلق سے جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے، اور ان کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ اللہ رب العزت نے ایمان پر ثابت قدمی کا جو مضمون ہے قرآن کریم فرقان حمید کی بہت ساری آیتوں میں بیان فرمایا۔ ایک آیت مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے، ایک دعا ہمیں سکھائی گئی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ الہ العالمین، ہمارے قلوب قائم رہیں، سلامت رہیں اور ہدایت پر کھڑے رہیں، مولا کریم ہدایت سے روگردانی نہ کریں۔ الہ العالمین، تو نے ہمیں ہدایت دی، تو نے ہمیں اسلام دیا، تو نے ہمیں ایمان دیا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، مولا کریم ہدایت کے بعد کفر کی طرف نہ پلٹا دینا، ایمان کے بعد گپ اندھیروں میں ہمیں نہ پلٹا دینا۔ اس آیت مبارکہ میں ایمان پر استقامت کی دعا مانگی گئی۔ آگے فرمایا گیا وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً، الہ العالمین تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، مولا کریم تو ہی عطائیں دینے والا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام زیادہ تر کیا دعا مانگا کرتے تھے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم علیہ السلام کی دعاؤں میں جو دعا غالب طور پر شامل تھی وہ دعا یہ تھی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والا، اے رب جو دلوں کو پھیر دیتا ہے،
میرے دل کو ایمان پر ثابت قدم فرما۔ تو جس طریقے سے چڑیا کسی ٹہنی پر بیٹھتی ہے وہ اڑ جاتی ہے، وہاں سے پھر ہو جاتی ہے، ایمان بھی ایک ایسی ہی چیز ہے کہ جو دلوں سے کسی بھی وقت نکل سکتا ہے۔ ایمان اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ جب دیگر نعمتیں زوال پذیر ہو سکتی ہیں تو ایمان بھی زوال پذیر ہو سکتا ہے۔ ایمان کی اہمیت اور ایمان کی وقعت اور ایمان کی حفاظت کا ذہن کیسے ملے؟ علماء نے لکھا کہ اس کا ذہن اسی وقت ملے گا کہ جب ایمان کی اہمیت کا احساس ہوگا، جب اس کے زائل ہونے کا خوف ہوگا، جب ہم سمجھیں گے کہ یہ بھی ہماری ایک دولت ہے۔ تو ایمان ایک ایسی چیز ہے جس کی حفاظت کے لیے دعا کرنا ہمیں قرآن پاک سکھا رہا ہے، جس کی حفاظت کے لیے دعا کرنا ہمیں حدیث پاک سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اور ایمان پر ثابت قدم رہنا ہے اور حالت ایمان پر ہی موت آنی ہے۔ یعنی حکم دے رہا ہے کہ خبردار، موت اس حالت میں آنی ضروری ہے کہ تم مسلمان ہو، صاحب ایمان، اور ایمان کی حالت میں تمہارا دنیا سے خاتمہ ہو۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا، امام حاکم مستدرک میں لکھتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان الایمان لیخلق، کہ ایمان بھی بوسیدہ ہو جاتا ہے، فی جوفی احدکم، تمہارے سینوں میں جو ایمان ہے یہ بھی بوسیدہ ہو جاتا ہے، کما یخلق الثوب، جس طرح کے کپڑے بوسیدہ ہو جاتے ہیں۔ فاسألوا اللہ تعالی، اللہ سے دعا کیا کرو، ان یجدد الایمان فی قلوبکم، کہ تمہارے دل میں ایمان کو باقی رکھے، ایمان کی حلاوت کو باقی رکھے، ایمان کی حرارت کو باقی رکھے، اور ایمان کی جو چاشنی ہے اس کو باقی رکھے۔ محترم ناظرین کرام، ایمان کیا برباد بھی ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم فرقان حمید میں تو کئی ایسے واقعات ہیں کہ جس میں ذکر کیا گیا ہے کہ جناب ایمان لا کے بھی بندہ جو ہے وہ ایمان سے خارج ہو جایا کرتا ہے۔ آخر وہ کیا اسباب ہیں جن کی وجہ سے بندہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے؟ علماء نے اس کے کئی اسباب بیان کیے ہیں۔ ایک سبب ہے جہالت۔ بعض اوقات بندہ جہالت کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں، یعنی دین اسلام کی تعلیمات کے دو حصے ہیں، ایک حصہ ایمانیات پر مبنی ہے، ایک حصہ اعمال پر مبنی ہے، یعنی ایکٹیویٹی پر مبنی ہے، اور ایک حصہ تھیوری اور کانسیپٹ پر مبنی ہے۔ تو اعمال کے نہ کرنے سے بندہ اسلام سے نہیں نکلا کرتا۔ بعض لوگ سمجھتے جی خودکشی کر لی کسی نے تو اب اس کی جنازہ نہیں پڑھیں گے، ایسا نہیں ہے۔ خودکشی کرنا ایک گناہ ہے، اور گناہ کرنے سے کوئی ایمان سے خارج نہیں ہوتا، اس کی جنازہ پڑھی جائے گی۔ ہاں، اگر کوئی علاقے کا بہت ہی مشہور عالم ہے یا بڑے کوئی پیر صاحب ہیں، وہ اس لیے نہیں پڑھتے کہ لوگ سبق سیکھیں اور اس طرح کا قدم نہ اٹھائیں، تو ایک جدا گانا بات ہے۔ لیکن خودکشی کرنے والے کی جنازہ بھی فرض کفایہ ہے، پڑھی جائے گی۔ اگر نہیں پڑھیں گے تو لوگ گناہ گار ہوں گے۔ تو اعمال کے چھوڑنے سے بندہ گناہ گار ہوتا ہے، ایمان اس کا برباد نہیں ہوتا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، Enjoy Galito's flame-grilled halal chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. सियासत से तिजारत तक, सबसे पहले घबराना नहीं। तालीम से मईशत तक, आपकी जेब पे डाका डालना जानते हैं। सेहत से सनत तक, तो चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर। हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक, कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार, कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ, मंडे टू फ्राइडे, सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर।
दावत इस्लामी का एक शोबा जामियतुल मदीना, जिसकी तकरीबन 891 ब्रांचेस दुनिया के कई ममालिक में कायम हैं। कमोबेश 67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं। इनमें हजारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन, खाना पीना दावत इस्लामी के जिम्मे है। आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ ताउन कर सकते हैं। आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है। GTA का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टीवी चैनल आवाज इंटरटेनमेंट के साथ मिलकर बनाए आपके बिजनेस को और भी बेहतर। हम आपके कंपनी या बिजनेस को एक अनोखे अंदाज में पेश करेंगे, जिससे आपके बिजनेस में और ज्यादा इजाफा होगा। हमारे फेसबुक, यूट्यूब और वेबसाइट को रोजाना लाखों लोग देखते हैं। हमारे पास हर किसी के एडवर्टाइजमेंट की जरूरत के हिसाब से पैकेज अवेलेबल हैं। आज ही 416-786-9809 पर कॉल करें और अपना एडवर्टाइजमेंट बुक कराएं। आवाज इंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। आवाज इंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब इमिरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे ममालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज, सिर्फ और सिर्फ आवाज इंटरटेनमेंट के साथ। Enjoy Galito's flame grilled halal chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. This Ramadan transmission is brought to you by Galitos Chicken. या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों। ईमानियात के मामले में मैं अर्ज़ कर चुका कि अक़ीदा तौहीद है, अक़ीदा रिसालत है, ईमान बिल मलाइका है, ईमान बिल रसूल है, ईमान बिल कुतुब है। ये जो चीज़ें हैं जिन्हें ज़रूरियात दीन कहा गया है, अगर इनके हवाले से 3 बातें पाई जाएं, उलमा ने कुफ्र की 3 वजूहात बयान की हैं। पहली वजह है इनकार। कोई अक़ीदा तौहीद का इनकार कर देता है, अक़ीदा रिसालत का इनकार कर देता है, ईमान बिल मलाइका का इनकार कर देता है, ईमान बिल कुतुब का इनकार कर देता है, ख़त्म नबूवत का इनकार कर देता है, कोई क़यामत के दिन का इनकार कर देता है। तो ज़रूरियात दीन का इनकार करना इंसान को कुफ्र में दाखिल कर देता है। और दूसरी वजह है इस्तिग़फ़ाफ़, हल्का समझना। यानी जो ज़रूरियात दीन है, मिसाल के तौर पर जहन्नम का अज़ाब है। जहन्नम का अज़ाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद में इसका तज़किरा फ़रमाया है कि अल्लाह तबारक व तआला गुनाहगारों को अज़ाब देगा, उन्हें आग में जलाया जाएगा क़यामत के दिन। यानी कुछ लोग तो वो होंगे जो जिनका ख़ात्मा कुफ्र पर हुआ होगा, वो हमेशा हमेशा के लिए आग में रहेंगे, और कुछ गुनाहगार होंगे जो यकीनी तौर पर जहन्नम में जाएंगे। जब कुरान और हदीस ने ये वईद बयान कर दी तो ऐसा होना ज़रूर है। तो जहन्नम का अज़ाब एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका ताल्लुक़ ज़रूरियात दीन से है। अब कोई शख्स इसको हल्का समझता है कि अभी क्या है, जहन्नम में जाएंगे ना तो बुला लेंगे फ़लाँ 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 को और वहाँ बैठ के गपशप कर लेंगे। जहन्नम के अज़ाब से कौन डरता है? अगर माज़अल्लाह को ये कहता है, वहाँ भी हम जो है वो गवैयों को बुला लेंगे, लतीफ़े सुनाने वालों को बुला लेंगे, वहाँ हम शोलों को लेके सिगरेट सिलगा लेंगे। तो इस तरह के जो कलिमात हैं ये इस्तिग़फ़ाफ़ के ज़िम्मे में आते हैं, हल्का जानने के ज़िम्मे में आते हैं। तो ज़रूरियात दीनी का इनकार करना या उन्हें हल्का समझना ये कुफ्र है। तीसरा सबब होता है इस्तेहज़ा उड़ाना, तौहीन करना, मजाक उड़ाना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, मलाइका, फ़रिश्ते, अंबिया साबिकीन, हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलाम। तो जब बंदा ज़रूरियात दीन का इनकार करे, इस्तिग़फ़ाफ़ करे या इस्तेहज़ा करे, 3 वो मुहर्रिकात हैं कि जो ज़रूरियात दीन के अंदर अगर पाए जाएं तो कुफ्र सरज़द हो जाता है। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि एक मुकर्रिर अगर नबी अकरम अलैहिस्सलाम के मिराज पर जाने के वाक़े को बयान कर रहा है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जलवों को देखने के वाक़े को बयान कर रहा है,
تو بعض اوقات وہ تقابل کرتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. اب یہ معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے. اس معاملے کے اندر اعتدال پر رہنا ضروری ہے. یہ نہ ہو کہ نبی اکرم علیہ السلام کی شان تو بیان کی جائے گی، وہ شان بیان کرتے کرتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تنقیص نہیں پائی جانی چاہیے، ان کی شان میں بے ادبی کا لفظ نہیں پایا جانا چاہیے. تو یوں تقابل کرتے ہوئے تنقیص پائی جائے، کسی نبی کے تعلق سے کلمہ توہین پایا جائے، تو ایسی بات بھی کفر میں داخل کر دیتی ہے. تو بات بڑی اہم ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت اہل ایمان سے مخاطب ہے، کفار سے خطاب نہیں ہے. فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ، یعنی ایمان پر ثابت قدم رہو. اور ایمان پر ثابت قدمی کس طریقے سے رہتی ہے یہ اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا. بات ہو رہی تھی جہالت کی وجہ سے کہ ایک بندے کو ضروریات دین کا پتہ ہی نہیں ہوتا، یہ جہالت اتنی ہوتی ہے. میں ایک مرتبہ بس میں سفر کر رہا تھا اور اس بس میں گانا بج رہا تھا، ملتا خدا کو پوچھتا یہ ظلم تو نے کیوں کیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ہمارا رب ظالم نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کو ظالم کہنا کفر ہے. اور لوگ سن رہے ہیں بڑے آرام سے جناب، گنگنا رہے ہیں. طرز ایسی ہے، دھن ایسی ہے کہ لبوں پر یہ الفاظ چڑھ جاتے ہیں. اب یہ دیکھیے کہ جہالت کی وجہ سے، نا علمی کی وجہ سے بولے جانے والے الفاظ ہیں کیا، ان کا معنی کیا بنتا ہے، کیا کبھی غور کیا؟ اس طریقے سے کچھ ڈائلاگس ایسے ہوتے ہیں، کچھ اشعار ایسے ہوتے ہیں بعض اوقات کہ ان کے اندر وہ معنی پایا جاتا ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنقیص، نبی اکرم علیہ السلام کی توہین، ضروریات دینی جو دیگر ہیں ان کے حوالے سے انکار، استخفاف یا استہزاء پایا جاتا ہے. ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ احتیاط کو تھامے، اس کے ادا سے، اس کی زبان سے، کسی حرکت سے کوئی ایسی چیز سرزد نہ ہو جس سے اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے. ایک سبب ہوتا ہے ایمان کے خطرے میں پڑنے کا برے اعمال کی نحوست. جو گناہ ہوتے ہیں، جو بندہ گناہ میں زندگی بسر کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑی عیاشی میں ہوں اور بڑی خوشی میں ہوں، بڑی مجھے سرور اور کیف کی دنیا ملی ہوئی ہے. نہیں، گناہوں کا جو اثر ہے دل پر چڑھتا رہتا ہے، دل میلا ہوتا رہتا ہے، اور حلاوت ایمان جو ہے وہ دل سے جاتی رہتی ہے. ایک ہوتا ہے صاحب ایمان ہونا اور ایک ہوتا ہے ایمان کی حلاوت کو محسوس کرنا. تو گناہ کرنے سے ایمان کی جو حلاوت ہے، جو چاشنی ہے، جو نور ہے، جو ایمان کی طاقت اور ایمان کی جو ول ہے، آہستہ آہستہ وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر بندہ ایک ایسے مرحلے پر داخل ہو جاتا ہے کہ وہ گناہوں کی نحوست، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسلسل نافرمانیاں اسے کفر تک میں دھکیل دیتی ہیں. ایک مرتبہ امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام شیبان رائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوتی ہے. امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر روتے رہے. امام شیبان رائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کیا ہوا، پوری رات ہوگی روتے ہوئے. امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی میں ایک شخص کو جانتا ہوں جس نے 60 سال تک عبادت کی، لیکن جب اس کا خاتمہ ہوا تو کفر پر خاتمہ ہوا. یعنی امام ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تعلق سے ڈر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا. یعنی بندہ بعض اوقات اپنے اعمال پر جو ہے وہ بڑا ہی پھولا سمارا ہوتا ہے، میں نیک ہوں، میں پرہیزگار ہوں، لیکن امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات اس بات پر رو رہے ہیں کہیں میرے ایمان کا خاتمہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو کہ مجھے مرتے وقت میرا خاتمہ کفر پر ہو. تو حضرت شیبان رائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلاسا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جس شخص کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں اسے کفر تک اس کے شامت اعمال نے پہنچایا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. Enjoy Galito's Flame Grilled Halal Chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. سیاست سے تجارت تک
ने सबसे पहले घबराना नहीं। तालीम से मईशत तक, आपकी जेब पे डाका डालना जानते हैं। सेहत से सनत तक, तो चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर। हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक, कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार, कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ, मंडे टू फ्राइडे, सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। दावत इस्लामी का एक शोबा जामियतुल मदीना, जिसकी तकरीबन 891 ब्रांचेस दुनिया के कई ममालिक में कायम हैं। कमोबेश 67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं। इनमें हजारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन, खाना पीना दावत इस्लामी के जिम्मे है। आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ ताउन कर सकते हैं। आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है। GTA का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टीवी चैनल आवाज इंटरटेनमेंट के साथ मिलकर बनाए आपके बिजनेस को और भी बेहतर। हम आपके कंपनी या बिजनेस को एक अनोखे अंदाज में पेश करेंगे, जिससे आपके बिजनेस में और ज्यादा इजाफा होगा। हमारे फेसबुक, यूट्यूब और वेबसाइट को रोजाना लाखों लोग देखते हैं। हमारे पास हर किसी के एडवर्टाइजमेंट की जरूरत के हिसाब से पैकेज अवेलेबल हैं। आज ही 416-786-9809 पर कॉल करें और अपना एडवर्टाइजमेंट बुक कराएं। आवाज इंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। आवाज इंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब इमिरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे ममालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज, सिर्फ और सिर्फ आवाज इंटरटेनमेंट के साथ। Enjoy Galito's Flame Grilled Halal Chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. This Ramadan transmission is brought to you by Galito's Chicken. या अय्युहल्लज़ीना आमनू। ए ईमान वालों। एक शख्स के बारे में वाक़या मिलता है किताबों में कि इमाम मालिक बिन दिनार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक मरीज़ के पास पहुँचे जो मर्दुल मौत में मुब्तला था। नज़ा की कैफियत थी, कलमे की तलकीन करते हैं, बजाय कलमे के 11-12 11-12 11-12 पढ़े जा रहा है। पूछते हैं ये शख्स क्या काम करता था, तो बताया गया कि ये सूद का काम किया करता था। उसकी नहुसत की वजह से कलमे की तलकीन पर ये शख्स कलमा नहीं पढ़ रहा। ऐसे भी वाक़यात बुज़ुर्गों ने किताबों में लिखे कि एक शख्स सारी उम्र शराब पीता रहा और जब मरने का वक्त करीब आया तो एक जाम और एक जाम और एक जाम और, उसके मरने के वक्त ये कैफियत थी। बात दरअसल ये होती है कि शैतान सारी ज़िंदगी बंदे को अमल से रोकता रहता है। बंदा अमल से बाज़ औक़ात नहीं रुकता, शैतान की बात नहीं मानता, नेक रास्ते पर लग जाता है। तो नेक आदमी को भी शैतान नहीं छोड़ता और उसकी मौत के वक्त भी उसका पीछा करता है। और उसकी मौत के वक्त आकर, चूँकि बंदे की जब नज़ा की कैफियत होती है, सख्त प्यास लगी होती है, बंदा प्यास से बेचैन होता है। जैसे एक बंदा होता है ना कि वो नीम बेहोशी में है, तो वो आवाज़ें भी सुन रहा होता है और गुनूदगी भी होती है। तो नज़ा की कैफियत में यही मामलात होते हैं। तो शैतान आकर बाज़ औक़ात कहता है पानी चाहिए, मैं पानी दे देता हूँ, नहीं फ़लाँ बात कहो, कुरान का इनकार करो, अल्लाह का इनकार करो। इस तरीके से शैतान नज़ा के वक्त वर्गलाने की कोशिश करता है। वही बचता है। हकीकत हाल तो ये है कि जिसके साथ अल्लाह ताला की रहमत शामिल हाल होती है। और उसके बाद बंदे के जो नेक आमाल हैं, सारी ज़िंदगी जो वह शैतान से बचा होता है, शैतान से राह फ़रार इख्तियार किए होता है, उसकी बात ना मानने की आदत होती है। तो ऐसा शख्स शैतान के इस दावों को रद्द कर देता है, जुटला देता है। एक ये तो आम लोगों की बातें तो क्या हैं
حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ ہے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صاحب تفسیر کبیر، جن کی کتاب فلسفے سے اور منطق سے اور لاجک سے اور دلائل سے بھری ہوئی ہے. صرف تفسیر کبیر ہی نہیں، عقائد پر آپ نے نہ جانے کتنی کتابیں لکھی ہیں، جس میں الاربعین کی بہت مشہور کتاب ہے علم الکلام پر. ان کی موت کا وقت جب قریب آتا ہے تو یہ اپنے وقت کے علامت الدہر تھے اور مناظر اسلام تھے، اور اسلام کی حقانیت پر ساری زندگی بولتے رہے، اور اسلام کے تعلق سے ملحدوں کو ساری عمر جواب دیتے رہے. ان کی ساری کتابوں میں یہی مضامین ہیں. تو شیطان ان کے نزع کے وقت آ جاتا ہے اور سوال کرتا ہے، بتا اللہ تعالیٰ موجود ہے، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ اب نزع کی کیفیت ہے. نزع کی کیفیت میں غشی طاری ہوتی ہے، غنودگی طاری ہوتی ہے، روح نکل رہی ہوتی ہے. ایک جواب دیتے ہیں، وہ دوسرا اعتراض کر دیتا ہے، دوسرا جواب دیتے ہیں، اعتراض کر دیتا ہے. ان کی غیبی مدد ہوتی ہے. ان کے مرشد دور کسی جگہ پر وضو کر رہے تھے، اور وضو کرتے ہوئے وہاں سے آواز دیتے ہیں کہ کہہ کیوں نہیں دیتا کہ میں اللہ تعالیٰ کو بغیر کسی دلیل کے مانتا ہوں. یہ جواب جب دیتے ہیں تو پھر شیطان راہ فرار اختیار کرتا ہے. تو قرآن مجید فقان حمید کی جو آیت میں نے بیان کی اور دیگر جو آیات شامل کی، یہ ایمان کی اہمیت کے بارے میں ہمیں خبردار کر رہی ہیں. ایمان کو مفت میں مل جانے والی چیز نہیں ہے کہ ہم مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے تو اب جو ہے ایمان کے تعلق سے ہمارے اوپر کوئی حقوق نہیں ہے. ایمان کی حفاظت کرنا ضروری ہے. ایمان کی حفاظت کی سب سے بڑی تدبیر یہی ہے کہ ایمان کی اہمیت دل میں پیدا ہو. لوگ ایمان سے کیوں ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں؟ اس کی ایک بڑی وجہ ہوتی ہے لالچ. لالچ انہیں منحرف کر دیتی ہے، دین اسلام چھوڑنے پر مجبور کر دیتی ہے. یا وہ ایسی غلطیاں کرتے ہیں جس کی اجازت کوئی عالم دین نہیں دے سکتا، اور اسے ہر عالم دین کفر کہے گا. ہمارے مشاہدے میں ہیں ایسی غلطیاں. لوگ جاتے ہیں جناب، انہیں ویزا چاہیے ہوتا ہے ابروڈ کنٹریز کا، اور وہ اپنے آپ کو لکھتے ہیں جی میں فلاں مذہب سے تعلق رکھتا ہوں. اسلام سے اپنے تعلق کی نفی خود کاغذوں میں ظاہر کرتے ہیں، لکھتے ہیں جی میں مسلمان نہیں ہوں، فلاں مذہب سے میرا تعلق ہے. ارے ویزے کی وجہ سے، اس دنیا کی انتہائی گھٹیا قسم کی آسائش کی وجہ سے ایمان کو داؤ پر لگا دیا اور اپنے آپ کو غیر مسلم ظاہر کر دیا. یہ کیسا رویہ ہے؟ یہ کیسا طریقہ کار ہے؟ یہ کیسا بیہیویئر ہے؟ آپ نے اپنے آپ کو غیر مسلم ظاہر کر دیا. اتنی لالچ آپ کے من کے اندر سما چکی ہے. بہت سارے محرکات ہوتے ہیں. اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اپنے دل میں پیدا کیجیے، اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت پیدا کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اتنی اہم چیز ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جنت میں انہیں آسائشیں دستیاب ہوں گی، جنت میں انہیں سہولتیں دستیاب ہوں گی، لیکن تمام آسائشوں، تمام سہولتوں سے بڑھ کر جو نعمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عرفان کی ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کی ہے. وہ کہیں گے اب ہم کیا کریں، اللہ تعالیٰ کی معرفت کیسے حاصل کریں؟ تو جنت میں ان کا ایک مشورہ ہوگا. یہ میں حدیث بیان کر رہا ہوں. آپس میں صلاح مشورہ کریں گے کہ چلو علماء کے پاس چلتے ہیں اور ان سے مشورہ کرتے ہیں کہ اب ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت میں مزید کیسے آگے بڑھیں. پھر علماء انہیں طریقے بتائیں گے جنت میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی معرفت میں کس طرح آگے بڑھنا ہے. آج کچھ لوگ یہ درس دیتے ہیں کہ جناب جنت میں صرف یہ دو چیزیں ہیں یا یہ فلاں چیز ہے اور کچھ نہیں ہے. جنت میں تو اللہ تعالیٰ کی معرفت سب سے بڑی نعمت ہے. ذکر کریں تو اللہ تعالیٰ کا تصور کریں. ذرا کبھی آپ نے غور کیا ہے اذکار کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر خامی سے، ہر عیب سے پاک ہے. اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بڑا ہے. الحمدللہ،
اللہ تعالیٰ کی تعریفیں ہیں. تو بعض اوقات ہم ذکر کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کا ترجمے کی طرف ہمارا ذہن نہیں ہوتا. ترجمے کی طرف ذہن جانا ہمارے خشوع و خضوع میں اضافہ کرے گا، ہماری حلاوت ایمان میں اضافہ کرے گا. تو نیک اعمال کی کثرت بندے کے اندر ایمانی طاقت، ایمانی پاور کو بڑھاتی ہے، بندے کے اندر حلاوت ایمان پیدا کرتی ہے، ایمان کی چاشنی پیدا کرتی ہے، قوت پیدا کرتی ہے، بندے کے اندر بیداری پیدا کرتی ہے. نمازیں قائم کرنے کا عہد کیجیے، نمازوں کی پابندی کا سلسلہ جاری رکھیے، تلاوت قرآن کریم کی جو عادت اسے جاری رکھیے سارا سال. اللہ نے چاہا تو اس کے مفید اثرات مرتب ہوں گے. This Ramadan transmission is brought to you by Galitos Chicken.